اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ 67 آیت تک سورہ کہف کا ترجمہ پڑھا تھا، اور اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا کرم والا ہے، اور اس بات پر کھل کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ کہا قریب اللہ چاہے تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہیں کسی کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اس بندے نے اسے چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے اسے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبا دو؟ بے شک تم نے بری بات کی۔ کہا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ کہا مجھ سے میری بھول پر گرفت نہ کرو اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالو۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک لڑکا ملا اس بندے نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا تم نے فطری جان بھی کسی جان کے بدلے قتل کر دی؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی۔ کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں نے سے کھانا مانگا، انہوں نے انہیں دعوت دینے کو بولنا کی۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتا دوں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں۔ ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھا دے، تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔ وہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ آپ کے رب کی رحمت اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا، یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا، اور وہاں ایک قوم ملی۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو انہیں عذاب دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا، وہ اسے بری طرح مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس میں سے کہ آپ ہم میں اور ان میں دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے رب نے قابو دیا میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تو میری مدد طاقت سے کرو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا ڈھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا یہ مجھ سے میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے تو ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔ تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں
کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے۔ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تم فرماؤ کہ ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب عکارت ہے۔ تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانیں ہیں، وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے، ان کے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا، میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں تو فرماؤ ظاہر صورت بشرا میں تو تم جیسا ہو، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔